دو صفات کامیاب لوگوں کی سورہ عصر میں بیان کی گئیں. آج ابھی دو مزید مکمل کر دیتا ہوں. ایمان اور اعمال صالحہ. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جس کو شریعت نے اچھا عمل کہا ہو. اور یاد رکھیے عمل صالح میں سب سے پہلی شرط ہے گناہوں سے بچنا. کہ جو گناہ کرتا ہے اس کا عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. گناہوں سے بچنا اور فرائض و واجبات کو پورا کرنا. اس کے بعد ہے وتواصوا بالحق. آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق بات کی. یہ بھی داخل ہے کامیاب لوگوں کی علامات میں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگ انفرادی طور پر زندگی نہیں گزارتے کہ پورے محلے میں ایک آدمی نیک ہے بس وہ اپنے طور پر عمل کر رہا ہے، بلکہ ہر دور میں نیک لوگوں کی تعداد ایک بڑی تعداد رہے گی جو آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین بھی کرتے رہیں گے اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہیں گے. یہ جو نئے نئے فرقے نکلتے ہیں نا، بس سب غلط ہیں ہم صحیح ہیں، تو ان کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے پوری امت مسلمہ کو ایک امت کی طرح قرار دیا ہے. سب ایک دوسرے کے معاون مددگار بنتے ہیں. یہ نہیں کہ سارے کافر ہیں بس ہم جو 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں ہم صحیح ہیں. تو فرمایا وتواصوا بالحق. یہ سب وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق بات کی. کیا مطلب؟ کہ جب آپ دین پہ چلیں گے تو ظاہر ہے لوگوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک لڑکی شرعی پردہ کر لیتی ہے گھر کے اندر، پورا خاندان اس کا دشمن ہو جاتا ہے. کتنی بچیوں کے فون آتے ہیں، لڑکیوں کے فون آتے ہیں کہ ہم نے پردہ کر لیا، ماں خلاف ہو گئی، باپ خلاف ہو گیا. دیور سے پردہ کیا بھابھی نے تو دیور خلاف ہو گیا. تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ایک اس طرح سے دین پر عمل کرے تو اس کی دوستوں کو، اس کی سہیلیوں کو، اس کے رشتہ دار خواتین کو چاہیے اس کا حوصلہ بڑھائیں اور اسے حق بات کی وصیت کریں کہ بھائی تم ٹھیک ہو، اس ٹھیک بات ہی پر قائم رہو. تم اگر سب اس کا ساتھ چھوڑ دیں، دیندار لوگ بھی کہیں کہ بھائی ہم نے تو منع کیا تھا اور یہ تو غلط کیا تم نے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا. تو دینداروں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی ہمت افزائی کیا کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں. کسی ایک نے داڑھی رکھ لی، اب ظاہر ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو دوسرے دوست اس کی حوصلہ افزائی کریں. وتواصوا بالحق. حق بات کی وصیت کی. بہت اچھا ہے بھائی. کسی نے حرام چھوڑ دیا، تانے نہ دیں اس کو کہ زیادہ صوفی بننے کی کوشش کر رہے ہو، مولویوں میں اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہو، ابھی پتہ چل جائے گا 4 دنوں میں، گٹکے اور پان کے پیسے بھی نہیں ہوں گے تھوڑے دنوں میں. ایسا نہیں کرو، بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک آدمی اگر حق پہ چل رہا ہے تو اسے مزید حق کی وصیت کرو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جب تک آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کا اور وصیت کا ایسا انتظام نہیں ہوگا، دیندار آدمی دین پہ چل نہیں سکے گا. اس کے لیے مجاہدہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی جو لوگ یورپ میں جاتے ہیں، باہر ملکوں میں جاتے ہیں، اگر ان کا وہاں رہنا ہی ہے کسی مجبوری سے، تو پھر ایسے علاقوں کا انتخاب کریں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو. انگلینڈ میں بعض ایسے علاقے ہیں مسلمانوں کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ انگلینڈ ہے، لگتا ہے یہ پاکستان. اور لگتا کیسے پتہ ہے کہ پاکستان ہے؟ جگہ جگہ گندگی کی ڈھیر نظر آتے ہیں گلیوں میں. پورے انگلینڈ میں صفائی، اور بعض گلیاں انگلینڈ کی ایسی ہیں کچرے کے ڈھیر، پان کی پیکیں، تمباکو گٹکے. تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. تو ایسے علاقوں کو منتخب کیا کریں. خیر یہ تو ایک بات ہو گئی. اصل مقصد بتانے کا یہ کہ جہاں مسلم آبادی زیادہ رہتی ہے وہاں رہا کریں، کیونکہ جب مسلمان ہوں گے تو ایک دوسرے کو ایمان پر قائم رکھنے کی تلقین کر سکیں گے. وہ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے انسان کو دوسرے کو دیکھ کر، ورنہ وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے بالکل. اس کے لیے دین پہ چلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو وصیت کرو حق کی. وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یوں کیوں نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو حق کی بات کا حکم دیتے ہیں یا ایک دوسرے کو حق بات کہتے ہیں؟ وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اصل میں وصیت کہتے ہیں اس حکم کو جو انسان مرتے ہوئے کرتا ہے. جب آپ مر رہے ہوتے ہیں، ابھی مرے تو نہیں ہیں لیکن بہرحال ایک نہ ایک دن میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، تو مرتے ہوئے انسان اپنے رشتہ داروں کو، اولاد کو جس بات کا آرڈر کرتا ہے وہ بات
کیا کہلاتی ہے؟ وصیت۔ اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ مرتے ہوئے انسان کبھی فضول بات کا حکم نہیں دیتا، اسے پتا ہے میرے پاس ٹائم کم ہے، میں مر رہا ہوں، میرے بچے میری اس بات کو یاد رکھیں گے، لہذا وہ بہت اہم باتوں کا حکم دے گا۔ نمبر دو، وہ جب حکم دے گا بہت اہتمام کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ، وہ چاہے گا کہ میرے اس حکم پر عمل ہو۔ تبھی بچے کیا کہتے ہیں، بھائی اس بات کو تو ہم اس کی تو مخالفت نہیں کر سکتے، یہ تو ابا نے ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے کہی تھی ہے، تو میں کیسے ابا کی وصیت کو جو ہے نظر انداز کر سکتا ہوں۔ زندگی میں جو باتیں کہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، مرتے ہوئے انسان جو باتیں کہتا ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا کہ اتنی تاکید سے ایک دوسرے کو حکم دو جیسے مرتا ہوا شخص اپنی اولاد کو کسی بات کا حکم دے رہا ہوتا ہے۔ اتنی مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کو حق پر ڈٹے رہنے کا حکم دو، اتنی مضبوطی کے ساتھ، اس سے معاشرے میں اصلاح کا عنصر غالب ہوگا اور تم کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ کیونکہ باطل کی جو دعوت ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ اگر تم نے حق کی دعوت میں ڈھیلا پن دکھایا کہ اس کا دین ہے جائے بھاڑ میں میری بلا سے، اس نے داڑھی رکھی ہے بھگتے، اس نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی خود ہی بھگتے۔ اب ایک آدمی نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی، فاقے پڑ رہے ہیں، تو چلو تعاون نہیں کر سکتے، تسلی تو دے دو جا کے، مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، بنا پھرتا ہے مولوی۔ اب دیکھیں جنید جمشید نے جب توبہ کی ہے تو ظاہر ہے بہت بڑی عزت کو لات ماری اس نے، پورا اس کا ایک اسٹیج تھا، ایک نیٹ ورک تھا اس کا۔ اب کئی لوگوں نے مذاق اڑایا، اب جب وہ دین کی طرف آ گیا تو اس میں تھوڑی تھوڑی دو چار پرانی برائیاں رہ گئیں۔ اب فتنہ پرور لوگ کیا کرتے ہیں، ان پرانی برائیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جتنا بھی نیک بن جائے ہے تو وہی نا، ہے تو وہی گلوکار، ہے تو وہی اداکار۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تو کیا فرما رہے ہیں، حق کی وصیت کرو، اسے کہو کہ بھائی تم نے جو کام اچھا کیا ہے بہت اچھا ہے، یہ جو تم نے توبہ کی ہے بہت اچھی توبہ کی ہے، تھوڑی اس میں اور ترقی کر لو۔ یہ تو ہے وصیت۔ اور یہ جو ہے نا، یہ جو تانے، یہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں داخل ہے۔ تو یہ والعصر کے بعد سورہ ہمزہ کا لانا، ان دونوں میں مناسبت بھی سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے، کہ اس میں ہے کہ حق کی وصیت اور اس میں کیا ہے، تانے۔ میں نے ایسے کلپ دیکھے جنید جمشید کے کو بڑے تانے گئے، گلوکار ہے، فنکار ہے، اداکار ہے، دیکھو باتیں ایسی کرتا ہے، تو یہ جو ہے نا اس قسم کے تانے ہیں اس میں۔ تو وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ بہت تاکید سے ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کا حکم دیتے ہیں، وہ اس کو حکم دیتا ہے، یہ اس کو حکم دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کو حکم دے رہا ہے، وہ اس کو حکم دے رہا ہے، ایک ہی بات کا دونوں ایک دوسرے کو حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو یاد رکھو اپنے آپ کو حکم دینے کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا دوسرا جب آپ کو کوئی بات سمجھاتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ انسان دوسرے کے منہ سے سنتا ہے نا کہ یہ کام کر لو، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ دوسرا بھی اس کام میں میرے ساتھ ہے، میرے نظریے میں متفق ہے، اس سے انسان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وتواصوا بالحق، یہ ایمان بھی لاتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، اور ایمان اور اعمال صالحہ کی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے ہیں۔ حق سے مراد کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ اور وتواصوا بالصبر، اللہ نے بتا دیا کہ جب یہ کام کرو گے پھر اس کے بعد یہ والا کام کرو گے، پھر اس کے بعد جب یہ کام کرو گے تو پھر آزمائشیں آئیں گی۔ جب حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا شروع کر دو گے تو جب کرو گے نا تو سارے اس تلقین کو مانیں گے نہیں، بہت سے مخالفت پہ اتر آئیں گے۔ چپ چاپ اپنی عبادت میں لگے رہو گے، کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ دیکھو عابدوں کے، عبادت گزار لوگوں کے حاسد نہیں ہوتے، حاسد علماء کے ہوتے ہیں۔ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، ان کی عزتوں کو نہیں کوئی اچھالتا۔ اچھالا کس کو جاتا ہے؟ علماء کی عزتوں کو، کیونکہ علماء امر بالمعروف کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو کام کرتا ہے نا تبلیغ کا، تواصوا بالحق کا کام کرتا ہے، مخالفت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں کسی بچی کو شرعی پردے کی توفیق مل گئی، اب اس نے کسی کو سمجھایا اپنے گھر میں آپ بھی کر لیں، تو فوراً آگے سے جواب ملنا شروع ہو جائے گا، بڑی آئی مولون بنی پھرتی ہے،
ٹھیک ہے نا. دیور تو بھائیوں کی طرح ہوتا ہے. جو لڑکی پردہ کر لے نا گھر میں, اس کو پتہ ہے کیا تانے سننے کو ملتے ہیں؟ اس کو اسی قسم کے تانے سے کہ ہاں ہم تو تجھے ہی دیکھنے کے لیے آتے ہیں گھر میں. جیسے دیور کہتے ہیں ہاں جیسے تو ہمیں تو باہر دنیا میں عورتیں دیکھنے کو ملتی نہیں ہیں, میں تو تجھے ہی آگے دیکھوں گا جو مجھ سے منہ چھپا کے بیٹھ گئی ہے. یہ تانے ہوتے ہیں جو چبھتے ہوئے تانے. ایک خاتون نے شرعی پردہ کیا تو اس کے دیور کو بڑی تکلیف ہوئی. دیور نے کہا, مجھے شکایت کی کہ جیسے ہمیں بازار میں دیکھنے کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے نا, ہم ان کو دیکھیں گے آ کے, ہم سے منہ چھپا کے بیٹھ گئی ہیں. پھر کہنے لگے ہمیں بازار میں اتنی عورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں, ہم ان کو لفٹ نہیں کراتے, ہم اس کو کہاں سے لفٹ کرائیں گے. اب دیکھو اس کی ایک نیکی کو منفی رخ دیا جا رہا ہے. منفی یعنی اس کو یہ رخ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں برا سمجھتی ہے, یہ ہماری نیتوں پہ شک کرتی ہے. حالانکہ پردہ عورت اس لیے تھوڑی کرتی ہے کہ اس کی نیت پہ شبہ ہے. دیکھو خواتین مولویوں سے عام طور پہ پردہ زیادہ کرتی ہیں. ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہمارے جو خواتین ہیں کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں نا گولی کے کونے پہ ہی تو غائب. ایک عام آدمی سے اتنا سخت پردہ نہیں ہوتا تھا. تو میں بچپن میں بڑا پریشان ہوتا تھا, یہ کیا مولوی لوگ 2 نمبر ہوتے ہیں؟ ہیں بھائی, مولوی لوگ کیا زیادہ 2 نمبر ہوتے ہیں؟ کہیں سے داڑھی والا آیا تو بالکل غائب, مولوی صاحب آئے تو بالکل غائب. میرے والد صاحب بھی دیندار تھے, داڑھی تھی, حافظ تھے, تو ان کو بھی خواتین دور سے دیکھ کے گلی محلے کی خواتین بھاگ جاتی تھیں. حالانکہ میرے والد صاحب بہت شریف تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کہتے ہیں نا اندر سے کوئی شریف ہونا, ایسے تھے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح کی انہوں نے کوئی نیچ حرکت اللہ نہ کرے کوئی کبھی کی ہو. شریف تھے. محلے والے کہتے تھے یہ آدمی شریف ہے, لیکن خواتین کہیں بھی غائب ہو جاتی تھیں. تو میں پریشان ہوتا تھا. پھر بعد میں اس کا جواب مل گیا. ہمارے حضرت ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو خواتین مولویوں کو دیکھ کے ایک دم غائب ہو جاتی ہیں نا, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو مولانا صاحب پہ شبہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ دوسروں سے اچھے ہیں, یہ اتنی غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے, لیکن ایک وقار اور عزت. ان کو پتہ ہے کہ یہ مولوی لوگ بے پردگی کو زیادہ برا سمجھتے ہیں, تو ان کے سامنے آنے سے عزت کم ہو جائے گی. ایک وقار بھی ہوتا ہے نا انسان کا, عزت ہوتی ہے, وقار ہوتا ہے, اس کا ایک روب ہوتا ہے. تو ایک تو اس لیے پردہ کرتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ مولویوں کو یہ زیادہ بری لگتی ہے بے پردگی. دوسرا اس لیے کہ مولوی حضرات کا یا علماء کا روب زیادہ ہوتا ہے, ان کا وقار زیادہ ہوتا ہے, تو ہمیشہ وحشت پر وقار ہی کی ہوتی ہے. وہ لوڑے لپاڑے چور اچکے چرسی ہیروئن چی یہ جو ان کے کوئی وقار نہیں ہوتا, عزت نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. تو اب جو بیچاری شرعی پردہ کر رہی ہے وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کو دیور پہ شبہ ہے یا جیٹھ کے بارے میں اس کا یہ خیال ہے کہ یہ غلط آدمی ہے, یہ نہیں کر رہی, بلکہ اس لیے کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا. مگر بجائے اس کے کہ وتواصوا بالحق, اس کو حق بات کی تلقین کریں, طنز ویل لکل ہمزہ اللمزہ, تانے, ہمیں یوں سمجھتی ہے, ہمیں تو پتہ نہیں اتنی. اور وہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے ہم تو پتہ نہیں کتنی عورتوں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں یہاں پہ, کتنی راستوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور یہ ہم سے چھپ رہی ہے. تو یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو. بعض یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ شکل دیکھو, پردہ ایسے ہو رہا ہے جیسے حسن کا کرشمہ ہو کوئی ہے, ایسے اپنے آپ کو چھپا رہی ہیں جیسے. یہ بھی تانا ہے, طنز ہے. بھئی خوبصورت عورت پہ بھی پردہ فرض ہے, اور زیادہ خوبصورتی نہ ہو تو بھی پردہ فرض ہے تو بہرحال عورت نا. تو یہ سب باتیں وتواصوا بالحق کے خلاف ہیں. کوئی بھی دین پر آ رہا ہو, ہمارا فرض بنتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں, حوصلہ شکنی نہ کریں, اور وصیت بہت تاکید سے اس کو حکم دیں, بہت تاکید سے بٹھا کے سمجھائیں کہ بھائی تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے, دیکھ اس پر قائم رہنا. ہمارے حضرت کو جب کوئی خط لکھتا تھا کہ حضرت میں نے فلاں گناہ چھوڑ دیا ہے, حضرت اتنا خوش ہوتے تھے اور اس کو جواب میں اتنی ڈھیروں دعائیں لکھ کے بھیجتے تھے کہ اس کا دل چاہتا تھا اگلے 4-5 مزید بھی چھوڑ دوں میں. اتنی اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ, یہی توقع تھی آپ سے, ایسے. اور اس کا پھر تذکرہ بھی کرتے تھے, تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جو تھوڑا سا دین کی طرف آ رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو, اور اس کو چاہیے کہ تمہاری حوصلہ افزائی کرے. تواصو کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کی, تم نے کوئی اچھائی کی ہے وہ آپ کو اپریشیٹ کرے, اس نے اچھائی کی آپ اس کو اپریشیٹ کریں. ایک دوسرے کو ایسے چلائیں گے آگے تو معاملہ, وہ آپ کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے آپ اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, آپ نے داڑھی رکھی وہ آپ کی داڑھی میں کیڑے نکال رہے ہیں. بیوی نے رکھوا دی ہے. ایک صاحب نے داڑھی رکھی شادی کے بعد,
داڑھی وبال جان بن گئی. کہہ رہے پہلے تو رکھی نہیں تھی, بیوی نے رکھوا دی. اللہ کے ڈر سے نہیں رکھی جاتی, بیوی نے رکھوا دی آ کے. تو یہ تانے دے رہے. تو ایسا آدمی کیا کہ بھائی کٹا دیتا ہوں, پھر میں کٹا دیتا ہوں اگر بیوی نے رکھوائی ہے تو بجائے حوصلہ افزائی کریں اس کی تانے شروع کر دیتے ہیں. تو جو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا اسے تانے دیتے ہیں ظالم ہے. جو حقوق ادا کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جورو کا غلام, بیوی کا غلام بنا ہوا ہے. جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہا اسے تانے دیتے ہیں, جو اطاعت شروع کر دے اس کو الٹے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اچھائی میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو. آگے فرمایا وتواصوا بالصبر, اور جب یہ کام کرو گے تو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا, تانے سننے کو ملیں گے. تو اب یہ نہیں کہ تانے سنتے ہی ایک دم سیخ پا ہو جاؤ. ہے بھائی, آپ نمازی بن گئے, ملا بن گئے, یعنی بنے تو نمازی تھے لیکن لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, وہ ملا بن. اب ابا نے آپ کو تھوڑی سی بات, آپ ایک دم سیخ پا اور پاستینے واسطینے چڑھا لی, ایسی کی تیسی یہ وہ, اس سے معاملہ بگڑے گا. بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں وتواصوا بالصبر کی پالیسی. جہاد جو ہے نا میدان جنگ میں ہے, میدان جنگ کے علاوہ جہاد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ صبر ہے. صبر. ہم لوگ میدان جنگ کی باتیں گھر پہ نافذ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گھر کی باتیں میدان جنگ پہ. تو یہ الگ الگ فیلڈ ہیں. آپس میں رہن سہن میں اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے, صبر کو. خاص طور پہ بڑوں کے معاملے میں, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دی تھیں, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. کتنی بڑی دھمکی تھی. اب ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہ ایک دم آستینے چڑھا لی, اولے ایسی کی تیسی کر دوں گا, ابا جائیداد میں حصہ تو دیا نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا, جائیداد میں تو میرا کوئی حصہ دیا نہیں ہے, اور باتیں ایسی, میں نے صرف یہ بات کر دی ہے بتوں کو اپنے ہاتھ سے, ابا میں جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سلام علیک, آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی, میں تبلیغ سے تو مایوس ہو گیا لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوں, اللہ سے توبہ استغفار آپ کے لیے کروں گا میں. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, میرا رب آپ پر تو مہربان نہیں ہے کیونکہ کافر ہے, لیکن مجھ پر تو ہے نا, تو اپنی مہربانی کو آپ کے حق میں کیش کراؤں گا. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ اپنی جو مجھ پر مہربانی ہے نا اس کو کیش کراؤں گا آپ کے حق میں. وہ اگر اللہ نے اگرچہ بعد میں پابندی لگا دی کہ مشرک کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب تک پابندی نہیں لگائی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ کان بی حفیہ, مجھ پر بڑا مہربان ہے. تو کیا مطلب؟ آپ کافر ہیں, آپ پر نہیں ہے, مجھ پر ہے, لیکن میں دعا مانگوں گا کس کے لیے؟ آپ پر, تو میری وجہ سے آپ پہ رحم ہو جائے گا. تو کتنا میٹھا کلام. تو یہ مبلغ کو, داعی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے. صبر کی تلقین. کہیں کسی لڑکی بیچاری کو شرعی پردہ کر لیا, اب اس کی سہیلی اس کو صبر کی تلقین دے. یہ نہیں کہے کہ تم نے کر لیا ہے اب تم ایسا کرو, سب کی جو ہے نا واٹ لگا دو, بم رکھ دو, گھر کو بم سے ہی اڑا دو. ایسے نافرمانوں سے یہ معاشرہ جو ہے نا پاک ہو جائے تو اچھا ہے. تھانے میں جمع کرا دو سب کو. بھائی صبر, جس حد تک صبر ممکن ہے صبر کرو. شائستہ کلام. قرآن میں کیا آتا ہے کہ تم کلام میں نرمی پیدا کرو گے تو اللہ کیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, جو تمہاری مخالفت کر رہا تھا نا, تم میں اور اس کے درمیان ایسے محبت ہو جائے گی جیسے وہ جگری دوست ہے تمہارا. کیونکہ جب آپ اس کی ہر کڑوی کسیلی کو برداشت کریں گے پھر بھی اس کا اکرام کریں گے, وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی اس کو مجھ سے دشمنی نہیں ہے, یہ طنزیہ یہ کام نہیں کر رہا, یہ واقعتاً اس کا یہ نظریہ ہے, اس کو چھوڑ دو اپنے حال. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر طنزیہ کلام شروع کر دیا دشمنی ہو جائے گی. ایک آرمی کے ایک آفیسر تھے, ان کے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ گورنمنٹ کی جو چیزیں ہیں نا کبھی بھی ذاتی مصارف میں اور اپنے آفیسر کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. جیسے آرمی میں ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں, جہاز ہوتے ہیں, تو حکومت کی طرف سے ایک مخصوص کاموں کے لیے ہوتے ہیں. بعض آفیسر کیا کرتے ہیں, ہیلی کاپٹر اٹھا کے اپنی نانی کی اپنی جو ہے نا وہ نانی کے یہاں جا رہے ہیں, اس پہ ایسا بھی ہوتا ہے آرمی میں. بھائی گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر ہے, بریگیڈیئر صاحب نے کہا, پائلٹ کو آرڈر دیا کہ بھائی وہ بھاولپور میں میری پھوپھی کے بیٹے کی سالگرہ ہے, چل وہاں چلتے ہیں. اب وہ ہیلی کاپٹر میں پائلٹ
حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ نہیں ہیلی کاپٹر مخصوص کاموں کے لیے. سب اداروں میں ہی ہوتا ہے, آرمی میں بھی ہوتا ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں جتنے لوگ جن کو گاڑیاں ملتی ہیں نا, یہ ساری گاڑیاں اپنے بیٹے کی بارات بھی اسی میں آتی ہے, ٹھیک ہے نا, دلہن بھی اسی میں آئی تھی, دولہا بھی اسی, یہ سارے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں, حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی. تو آرمی میں وہ بھی کیا تھے کہ آفیسر تھے, وہ یہ الٹے سیدھے کام بہت کرتے تھے. ان کا جو پائلٹ تھا نا, پائلٹ تھا یہ کوئی ماتحت تھا, اس نے ہمارے شیخ سے پوچھا, ان سے بیعت ہے وہ, کہ حضرت یہ ناجائز کام میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ آفیسر کسی ایسے کام کا حکم دے جو شریعت میں جائز نہیں ہے, خلاف قانون ہے. انہوں نے فرمایا جائز نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ جب آفیسر حکم دے رہا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر لے کے جاؤ, C-130 لے کے جاؤ, نانی کے ہاں جو ہے نا سب جمع ہو رہے ہیں, شب برات کے یعنی رجب کے کنڈے کھانے, ایک مثال دے رہا ہوں, سب جمع ہو رہے ہیں. تو اب اگر یہ نہیں کرے گا نا یہ کام, تو آفیسروں کے دل میں آہستہ آہستہ اس سے نفرت اور بغض, اس بغض کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب نہ اس کے خلاف ہو گئے, اس کو تنگ کرنا, اس کو ڈر لگا کہ میرے تو حساب کتاب خراب ہو جائے گا. ان کی عادت کیا تھی, صاف کلیئر لفظوں میں اپنے آفیسر سے کہتے تھے کہ سر یہ جائز نہیں ہے, یہ میں نہیں کر سکتا, یہ گورنمنٹ نے ہیلی کاپٹر بھتیجے اور چچا اور پھپھو کی شادی کے لیے نہیں رکھا. اب اس کلیئر کٹ بات کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے, آفیسر اپنی بے عزتی کبھی برداشت نہیں کرتا, فوج میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب وہ ان کے خلاف, انہوں نے ہمارے استاد سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ ایسا کریں, اپنے جتنے آفیسر ہیں نا ان کے سامنے بالکل بچھ جائیں, کوئی ناجائز مطالبہ تو تسلیم نہ کریں, یہ تو جائز ہی نہیں ہے, لیکن فارغ وقت میں ان کی اتنی خدمت کریں جتنے دوسرے نہیں کرتے. جیسے یہ اس آرڈر پہ تو آپ نے منع کر دیا, لیکن جن احکام کی بجا آوری آپ پر لازم ہے وہ احکام آپ ان کے کہے بغیر پورے کر دیں. بڑھ چڑھ کے جائز خدمت پہلے سے بھی زیادہ شروع کر دیں. اس سے کیا ہوا, انہوں نے یہی نسخہ استعمال کیا. پہلے کیا تھا, وہ لڑ جاتے تھے, اپنے سینئر کو مسئلہ سمجھانا شروع کر دیتے, یہ جائز نہیں, یہ حرام. صحیح ہے, وہ کہتے یہ پتہ نہیں کیا کہاں بیٹھ رہا ہے بھائی, آج کل تو سیدھا سیدھا طالبان میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ طرز سے کیا ہو رہا تھا, نفرت, وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے. اب یہ اتنا تو کہہ دیتے کہ سر یہ ایسی بات کا مجھ سے مطالبہ نہ کریں جو خلاف قانون ہے. میں حکومت کے اثاثے جو پاکستان, حکومت کا تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ہمارے ملک کے اثاثے ہیں, میں ان کو ناجائز استعمال نہیں کر سکتا. مجھے ملک سے محبت ہے, لیکن آپ سے بھی ہے, اب میں چاہتا ہوں ملک کی وفاداری بھی ہو, آپ کی وفاداری بھی ہو. ملک سے محبت کا تقاضا یہ کہ اس کا ہیلی کاپٹر اور اس کے جو ہے یہ C-130 یہ اسی کاموں میں استعمال ہوگا جو ملک کے لیے. اور آپ سے محبت کا تقاضا یہ کہ آپ مجھے بتائیے میں کیا خدمت کروں آپ کی. پیپسی پئیں گے آپ, 7 Up پئیں گے, کولڈ ڈرنک پئیں گے, آپ کو آئس کریم چاہیے, گٹکا چاہیے, مین پوری چاہیے, ٹھیک ہے. آپ گھر کی ذاتی خدمت بھی مجھے بتائیں, آپ بتائیں آپ کے گھر میں کوئی کام ہو تو میں آپ کے نل کا ٹھیک کر دوں, ٹھیک ہے نا, وغیرہ وغیرہ. اب اس طرز عمل کا فائدہ کیا ہوا کہ انہوں نے خود مجھے بتایا براہ راست کہ جو آفیسر طبقہ تھا نا اس کے دل میں نفرت ختم ہو گئی, بلکہ دو باتیں, محبت بھی پیدا ہوئی اور عزت اور احترام بھی, کہ یہ آدمی ایماندار ہے, پہلے سے زیادہ عزت بڑھ گئی. تو یہ ہے وتواصوا بالصبر. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے استاد نے ان کو وصیت کیا کی, صبر کرو, کیونکہ تمہارے سینئر ہیں, ان سے بدتمیزی سے کام نہیں چلے گا. صبر, ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا. تو دین میں چلنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرنا پڑے گا, صبر کی تلقین. دینداروں میں یہ کم ہی پایا جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے میں ثواب زیادہ ہے, رکھ کے لگاؤ, رکھ کے, کہتے ہیں جو ذرا سا داڑھی کے بارے میں کوئی بات کرے رکھ کے لگاؤ. تو وہ پہلے تھوڑی بات کر رہا تھا, اب اور زیادہ باتیں شروع کر دے گا. پہلے تو صرف داڑھی والوں کو برا کہتا تھا, اب داڑھی کو بھی برا کہنا شروع کر دے گا. تو اس لیے رکھ وق کے لگانے کا دور نہیں ہے, برداشت کرنے کا دور ہے اور صبر کرنے کا دور ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ اللہ نے 4 علامتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب میں یہ علامتیں پیدا فرمائے اور ہمیں مکمل دیندار بنا دے. سورہ عصر یہ مکمل ہو گئی. اب انشاءاللہ ہم الہاکم التکاثر پڑھیں گے. یہ جو ہے نا قرآن کے پورے قرآن کے خلاصے ہیں ان صورتوں میں, یا 30ویں پارے کی جو صورتیں, ان کو ہلکا نہ سمجھیں.
آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ الہاکم التکاثر بھی بڑی دلچسپ صورت ہے، اور دنیا کی محبت نکالنے میں جتنا سورہ تکاثر کا کردار ہے نا، اتنا شاید کسی اور صورت کا نہ ہو۔ جو آدمی چاہتا ہے نا کہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکل جائے، اسے الہاکم التکاثر کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ یہ اس میں اللہ نے 2 لفظوں میں بتا دی انسان کی اوقات۔ کتنے لفظوں میں؟ 2 لفظوں میں انسان کو اس کی اوقات بتا دی کہ تو ہے کیا، فن خان بنا پھرتا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ اوقات کو انگلش میں ٹائمنگ کہتے ہیں۔ دوسروں میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، رمضان آ رہا ہے، دعا کریں اس سے پہلے پہلے کچھ گلا صحیح ہو جائے میرا۔ ساری تراوی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہا اصل میں تھا الحیا، الحیا کس کی طرح؟ یہ الحیا پڑھا ہے نا آپ نے لفظ، افعلا، اکرما، اکرما مصدر کیا آئے گا؟ اکرام، اس کا الہائی، الہایون جو پڑھا جاتا ہے الہاؤن۔ اب میں بار بار نہیں ایک ایک بات کو ریپیٹ کرتا رہوں گا نا، کچھ تھوڑا سا دماغ میں بھی تو بٹھائیں۔ تو الحیا اکرما یہ نکلا ہے لہو سے، لہو۔ ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے لہو و لعب، لہو و لعب کھیل کود تماشا، وہ چیزیں جو انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ کھیل کود انسان کو غافل کر دیتا ہے نا، غفلت والی چیز۔ تو الہا یلہیو الہاءن، اس کا معنی ہوتا ہے غفلت میں ڈالنا، کسی کو غفلت میں ڈالنا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کسی اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو اور غیر اہم کی طرف، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی یہ آدمی غافل ہے، اس کو کھیل تماشوں نے غفلت میں ڈال دیا۔ تو غفلت میں ڈالنا۔ الہاکم، یہ الحیا یا حروف گڑبڑی ہے تو کیا بن گیا یہ؟ الہا، الہاکم تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ کم کا معنی تم سب کو، غفلت میں ڈال دیا تم سب کو تکاثر نے۔ تکاثر کیا ہوتا ہے؟ باقی چیزیں پتہ ہیں کہ کیا ہوتی ہیں؟ کثرت سے نکلا ہے، بالکل درست کہا آپ نے۔ کثرت، کثرت کسے کہتے ہیں؟ کثرت، کثرت کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی کثرت۔ تکاثر یہ باب تفاعل ہے جو آپ نے سورہ اثر میں پڑھا، تواسو، تواسی تھا نا، تواسو یو جیسے تغافل، تعامل ہیں، اور بتایا تو تھا تدارک، تعاون، تدارک ایسے ہی آتا ہے تکاثر۔ کثرت کا معنی کثرت، اور تکاثر کا معنی ایک دوسرے سے زیادہ کثرت کی کوشش۔ یہ جو باب تبدیل ہوتا ہے نا، باب، اس سے اصل معنی وہی رہتے ہیں۔ یہ بھی عربی کی بڑی خاصیت ہے۔ دیکھو ایک میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، کروما، اس کا معنی ہوتا ہے عزت والا ہونا۔ فعولا، کروما فعولا کی طرح ہے، ضربا، اور یکرمو یضربو کی طرح، اس کا معنی عزت والا ہونا۔ اب یہ جب باب افعال ہوگا نا، اکرما، تو اس کا معنی عزت والا کرنا، کسی کو عزت دینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ باپ، اب تھوڑا سا باپ کا تصور دماغ میں آ رہا ہوگا کہ یہ یعنی باب تفعیل میں آ جاتی ایک چیز، تسبیح، صحیح ہے، تسبیح کرنا۔ تو اس سے تھوڑے تھوڑے بعض دفعہ معنی تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ باقی ایک مستقل ایک علم ہے، یہ اس میں زیادہ تفصیل میں نہ جائیں آپ لوگ۔ تو تکاثر کا معنی ہوتا ہے
ایک جیسے تواسی ہے نا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، تو ایک دوسرے کا تصور آتا ہے اس میں. ایسے ہی تکاثر، ایک دوسرے سے مال و اسباب میں آگے بڑھنا، یعنی زیادہ سے زیادہ مال کی کثرت جمع کرنے کی کوشش کرنا دوسرے کے مقابلے میں. اس میں کمپیئر ہوتا ہے، یعنی مقابلہ ہوتا ہے. زیادہ مال رکھنا یہ نہیں، ایک دوسرے سے زیادہ. تو کیا مطلب آیت کا؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دنیا کے معاملے میں، مال کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس عمل نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. جی شکر ہے آج پہلی دفعہ کون سا لیکچر چل رہا ہے؟ لیکچر نمبر 24. اس میں آج پہلی مرتبہ ایک طالب علم سوال کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں، ورنہ اب تک الحمدللہ کسی کو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوا. یا تو بہت ذہین ہونے کی علامت ہے یا بہت بیوقوف ہونے کی علامت ہے، دونوں میں سے ایک بار. آئیے دیکھتے ہیں کیا سوال کر رہے ہیں. ہلاکت نہیں ہے اس کا معنی. اللہ کا معنی تمہیں غافل کر دیا، لہو سے ہے نا، لہو، تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے، یعنی دولت کی کثرت کے شوق نے. اس کا یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، دولت کی کثرت کے شوق نے تمہیں غافل کر دیا. کس چیز سے؟ وہ چونکہ معلوم ہے اس لیے، اللہ سے، اس کے رسول سے، قبر سے، آخرت سے، نیک اعمال سے، ان تمام چیزوں، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، اچھے اعمال سے تمہیں جو غافل کرنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دولت کی دوڑ. دولت کی، دکاندار دکان بند نہیں کرتا نماز کے وقت، دولت کی دوڑ میں. یہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ تو ہر آدمی کوشش کر رہا ہے میں زیادہ چیمپئن بن جاؤں، میری تنخواہ زیادہ، میرے پاس دولت زیادہ. اللہ فرماتے ہیں یہ اس نے تمہیں غافل کر دیا. حتیٰ، حتیٰ آتا ہے انتہا کو بیان کرنے کے لیے. حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی یہ غفلت تمہاری کب تک ہوتی ہے؟ حتیٰ زرتم المقابر، تم قبروں کی زیارت کر بیٹھتے ہو، قبر میں جا اپنی زیارت سے مراد اندر جا کے پورا لیٹ کے تسلی سے. ایک تو ہم قبرستان جا کے زیارت کرتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، یعنی قبروں میں گھس جاتے ہو. جب قبر میں جاتے ہو نا، پھر آنکھ کھلتی ہے کہ بھائی میں کیا کر کے آیا ہوں، کس چیز کے پیچھے پڑا ہوا تھا، حالانکہ وہ چیز تو مجھ سے چھن گئی. اس وقت غفلت کے پردے ہٹتے ہیں، مگر اس وقت پردے ہٹنے کا فائدہ نہیں ہوتا. یعنی دولت کی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق انسان کو موت سے غافل کر دیتا ہے، آخرت سے غافل کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے، زرتم المقابر، تم زیارت کرتے ہو قبروں کی. جس دن قبر میں لاش اترتی ہے تمہاری، پتہ چلتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا، میں کدھر اپنی زندگی برباد کر کے آیا ہوں. میں کوشش کرتے کرتے قارون کے خزانوں کا مالک تو بن گیا، مگر یہ تو یک لخت سب کچھ مجھ سے چھین لیا گیا ہے، ایک دم مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے. باقی اس صورت میں تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے گرامر کے لحاظ سے حل ہو جائے. یہ لفظ آیا زرتم. زرتم کیا ہے؟ یہ تھا اصل میں زیارت. زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت کرنا. زا یا را یہ حروف اصلی ہیں، ضربا کی طرح زا یا را. یہ پڑھا جاتا ہے زارا. صحیح ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ زارا. اور زیرتم، ضربتم کی طرح زیارت کی تم سب نے، یہ پڑھا جاتا ہے زارتم. پھر اتنا لمبا کون کیجئے، زارتم سے زرتم کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ زرتم. پھر زرتم جو ہے نا، عرب لوگ یہ کرتے ہیں کہ حروف گڑبڑی اگر درمیان میں آ رہا ہو تو یا تو پہلے حرف پہ پیش لگاتے ہیں یا زیر لگاتے ہیں، زبر نہیں رکھتے باقی. جیسے قل تم ہے نا، قل تم، تو انہوں نے کیا کر دیا، زرتم کو زرتم. اس کا ایک باقاعدہ ضابطہ ہے، قانون ہے، مگر اتنا لمبا چوڑا ہے کہ آپ کو اس کے پڑھنے کی ضرورت
نہیں ہے, کیا کرنا ہے پڑھ کے, پھر بھی یہی مطلب ہوگا اس کا. بس اتنی شارٹ بات یاد رکھیں کہ یہ ضربتم سے ملتا جلتا ہے. زرتم کس سے ملتا جلتا ہے؟ ضربتم سے. صیغہ سمجھ میں آنا چاہیے. اور کیوں یہ زرتم کیوں بنا؟ درمیان میں گڑبڑی حرف نے گڑبڑ کر دی ہے, کیونکہ درمیان میں یا آ رہی ہے, یا زیرتم, اس یا نے سارا حساب کتاب دائیں بائیں کر دیا. تو حتیٰ زرتم, یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی, یعنی تم گھس گئے. زیارت کا مطلب کہیں جانا بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا میں فلاں کی زیارت کر کے آیا ہوں, ٹی وی میں دیکھنے کو زیارت نہیں کہتے عام طور پہ, وہاں گیا میں. تو یہاں تک کہ تم جا پہنچے. المقابر, مقبرہ کی جمع ہے. مقبرہ کسے کہتے ہیں؟ قبر کو. مقابر جمع, تم قبروں میں جا پہنچے. غافل کر دیا تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو. آگے کلا سوف تعلمون, کلا, کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں. میں نے بتایا تھا کلا سے پہلے کوئی چیز ہوتی ہے جس پہ ایک لفظ کلا کے ذریعے رد کیا جا رہا ہوتا. تو پہلے کیا ہے؟ تمہیں غفلت میں ڈال دیا آگے بڑھنے کے شوق نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا یہ جذبہ ہے, وہ اس دنیا کی کامیابی کو حقیقی کامیابی سمجھتا ہے. اگر وہ اس کو حقیقی کامیابی نہ سمجھتا تو ایک دوسرے سے دوڑ لگاتا ہے بھائی. تو اس سے یہ اس کلام سے مفہوم ہو رہا ہے کہ انسان کا نظریہ کیا ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ زیادہ پیسے اکٹھے ہو جانا. اس پہ اللہ رد کر رہے ہیں کلا, تمہارا یہ نظریہ غلط, ایسا ہرگز نہیں ہے. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. تعلمون تعبدون کی طرح ہے, علم سے. سوفا پہلے گزر چکا ہے, گزرا ہے نا پہلے. سوفا کا معنی ان قریب, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا, تمہارے اچھوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حقیقی کامیابی ہوتی کیا ہے. ان قریب یعنی زیادہ ٹائم نہیں ہے, بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ کامیابی دولت تھی یا اعمال صالحہ ہیں. جھونپڑی والے کو دیکھ کر بنگلے والا اس پہ ترس کھاتا ہے کہ ہائے بیچارہ تو ناکام. اللہ فرماتے ہیں ابھی پتہ چلے گا کہ یہ جھونپڑی والا تم پہ ترس کھائے گا قیامت کے دن کہ میں کامیاب ہوں, یہ ناکام. تو کلا ہرگز نہیں, سوف تعلمون تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا. ثم, سوف تعلمون, ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر. کیا مطلب؟ اور فرماتے ہیں ثم, پھر ہم تمہیں دوبارہ بتاتے ہیں, پھر ہم تمہیں دوبارہ بتاتے ہیں, ذرا ٹھہرو. ثم آتا ہے پہلے کلام میں اور اگلے کلام میں فاصلہ ہوتا ہے, یعنی گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ تو بات میری مکمل ہو گئی مگر گویا تمہاری سمجھ میں آئی نہیں ہے. ثم, ہم تمہیں ذرا دوبارہ بتاتے ہیں, ٹھہرو. کلا, ہرگز ایسی بات نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو. تم سمجھ رہے ہو سونا چاندی دنیا یہ زیادہ ہوگا تو کامیاب ہیں. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. سوف تعلمون, ان قریب پتہ چل جائے گا تمہیں, تمہارے اچھوں کو بھی پتہ چل جائے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. کلا, پھر اللہ نے اس لفظ کو دہرایا ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لو تعلمون علم الیقین, لو کا معنی ہوتا ہے اگر, اف اگر بٹ مگر واٹ. میں نے کیا سنا؟ یہ کچھ تو سنا ہوتا ماضی میں آپ لوگوں نے, تو مزہ بھی آتا سبق پڑھانے کا. کلا, جو بھی پوچھو بس کلا, ہرگز ایسا نہیں. لو تعلمون, لو جب آتا ہے نا اس کلام میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کاش. ہم کہتے ہیں نا اگر ایسا ہو جاتا, یعنی کاش ایسا ہو جاتا. تو اللہ فرما رہے ہیں لو تعلمون علم الیقین, کاش تم جان لیتے علم یقین.
یقین کے علم کے طور پر، یعنی اس حقیقت کو جان لیتے جو ہم بتا رہے ہیں۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ دولت میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اعمال صالحہ میں۔ اللہ فرماتا کاش ایسا ہوتا کہ تم جان لیتے۔ اللہ جب کاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو یہ لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے محاوروں میں اس موقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر اللہ کسی چیز کی تمنا نہیں کرتے، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اس لیے علماء اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ علم یقین، یعنی یقینی علم کے طور پر اگر تمہیں پتہ چل جائے، کیا پتہ چل جائے یہ آگے آ رہا ہے، یعنی آخرت کی باتیں، قبر کا عذاب، قبر کا ثواب، جنت اور جہنم۔ ابھی تو تم نے غیب کی خبریں سنی ہوئی ہیں۔ یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ پھر میں اس صورت کی تکمیل اگلے درس میں کروں گا، اس میں بتاؤں گا۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے۔ یقین کے 3، کسی بھی چیز کو جب آپ غیب کی خبر سنتے ہیں نا تو اس کو یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ تمہیں علم یقین حاصل ہو جاتا، تو پھر ہوتا کیا؟ یہ جزا محذوف ہے، ہوتا کیا؟ یہ نہ ہوتا، تمہیں مال کی کثرت غفلت میں نہ ڈالتی، کیونکہ تمہیں یقین ہو جاتا کہ بھئی اس میں کامیابی نہیں ہے، تم اس میں کامیابی سمجھ رہے ہو لہذا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ یقین ہو جائے تمہیں تو پھر اس کے پیچھے نہیں پڑو گے، بلکہ اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ کہو گے وہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، میں تہجد پڑھوں گا، وہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے میں تہجد کی 6 رکعتیں پڑھوں گا، وہ اپنی آمدن کا 5% صدقہ کرتا ہے میں 10% صدقہ کروں گا۔ پھر یہ نوبت آ جائے گی جیسے صحابہ کرام میں تھی۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آمدن کا 5% کرتا ہے، 95 بچاتا ہے، میں 96% بچاؤں گا تاکہ میں اس سے زیادہ پیسے والا بن جاؤں، ہے بھائی؟ وہ 2 روٹی کھاتا ہے، میں 10 کھا کے دکھاؤں گا۔ کیا خیال ہے؟ یہ نہیں کہ وہ 1 روٹی پہ گزارا کرتا ہے، شام تک چلتا ہے 1 روٹی سے، بلکہ اکثر روزے رکھتا ہے، تو وہ ہفتے میں 4 رکھتا ہے، میں 5 رکھوں گا۔ ابھی ہونا تو یہ چاہیے نا، یہ نہیں ہے۔ ابھی کیا رہا وہ سالہ 6 روٹی کھا جاتا ہے، میرے جیسا آدمی ہے، میں کتنی کھاؤں گا؟ 10 کھاؤں گا، اور ہے بھی سالہ، سالے سے تو آپ کو پتہ ہے مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ حساب کتاب ہے۔ تو ہم جس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دوڑ کا میدان نہیں ہے، اس صورت میں یہ بتایا گیا۔ تو یہاں تک یہ حل ہو گئی، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔